بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہ رمضان میں کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ رمضان المبارک مہینے میں کچھ شخص ایسے گناہ جسے عام سمجھ کر کرتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک 4 ایسے لوگوں کی توبہ ماہ رمضان جیسی بابرکت مہینے میں بھی قبول نہیں کرتا۔ آخر وہ کون شخص ہے جس کی توبہ اللہ تعالی رد کر دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، جس میں ہم ان 4 لوگوں کی بات کریں گے جس کی توبہ ماہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شخص کسی بھی رشتوں کے بیچ درار ڈالتا ہے، یعنی وہ شخص جو کسی بھی انسان کو اپنے لوگوں میں فساد کرتا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کی توبہ وہ رمضان میں کر تو لیتا ہے، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، یعنی کوئی شخص اگر کسی انسان کے لیے اپنے دل میں غلط خیال رکھتا ہو اور پچھلے غلطیوں کو بھی دل میں رکھتا ہو، تو اللہ پاک اس انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، یعنی کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو ناراض یا پھر دل توڑ دیتا ہو، تو اللہ عز و جل اس اولاد کو بھی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 4، آخری اور بہت ہی اہم بات، جو شخص شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مغفرت رمضان میں نہیں کرتا۔ ماہ رمضان میں فوت ہونے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ حرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ قیامت تک کے روزے کا ثواب۔ ام المومنین سیدنا دتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بشارت ہے کہ بنیاد ہے روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب وہ اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان میں ذکر کی فضیلت۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ روزے کی سزا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں،
آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی سوائے روزے کی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی سزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مجید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ مجید ارشاد ہے، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جبکہ روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی اور شخص اس سے غالم غلوظ اور لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ رمضان و قرآن شفاعت کرے گی۔ مدینے کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں کھانے کے خواہش سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گی، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب مسلمان بھائی کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔